اور کیمرہ مین بھائی ہوں اور تحریک MQM سے تعلق رکھنے والے درد مند پاکستانی شہریوں، کارکنوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک انتہائی اہم ترین اور تاریخی فیصلہ دیا ہے، اور یہ اہم ترین اور تاریخی فیصلہ تحریک MQM کی جانب سے سن 2017 میں کی جانے والی اس تاریخی پٹیشن پر فیصلہ دیا گیا ہے۔ پٹیشن بھی تاریخی تھی جو سن 2017 میں ہم نے دائر کی، تحریک MQM کی جانب سے دائر کی، اور آج 5 سال کے بعد اس پر جو فیصلہ آیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی تاریخی فیصلہ ہے۔ 5 سال پہلے جو تاریخی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی تحریک MQM کی جانب سے، تو اس وقت MQM پاکستان کے سربراہ کے طور پر میں نے اور میری رابطہ کمیٹی نے یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، جس میں ہم نے سندھ کی صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی طرف سے نافذ کیے گئے بلکہ کالے کلوٹے 2013 کے بلدیاتی قانون کے خاتمے کی استدعا کی۔ 2013 کے کالے قانون کے خاتمے کی استدعا کی تھی ہم نے اس پٹیشن میں، جس پر آج فیصلہ آیا کہ یہ کالا قانون ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کی اکثر اور زیادہ تر شکیں آئین کے آرٹیکل 140A سے متصادم ہے۔ آئین کے آرٹیکل 9، 14 اور آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 32 سے بھی متصادم ہے۔ یہ ہم نے پلی لی تھی کہ اس کالے قانون کو ختم کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ جو آج احتجاج ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، یہ اس کالے قانون میں ایک اور سیاہ ترین ترمیم کی گئی، ایک اور قانون 2021 میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی طرف سے پاس کیا گیا۔ تو ہم نے تو بنیادی کالے قانون کو چیلنج کیا۔ ہماری 5 سال کی سیاسی جدوجہد ہے، ہماری 5 سال کی عدالتی جدوجہد ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، ہمارے حق میں فیصلہ دیا آج، اور اس کالے بلدیاتی کالے قانون کی بہت ساری شکوں کو کالعدم قرار نہیں دیا، بلکہ اور ایسے قوانین جن کو ہم نے چیلنج کیا تھا، چاہے وہ KDA کا لیاری اور اسی طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، اسی طرح کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، جن کے لیے علیحدہ قوانین وضع کیے گئے، آج بفضل اللہ 58 صفحے کا آرڈر ہے سپریم کورٹ۔ یہ شارٹ آرڈر بھی 58 صفحے کا ہے۔ اگر ایک تفصیلی فیصلہ آگے آئے گا، اس میں اگر کہیں ابہام ہے تو اور وضاحت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا
کہ آرٹیکل 140A کے تحت اور بالخصوص سندھ کے لیے، بالعموم پورے پاکستان اور باقی صوبوں کے لیے کیا طے کیا سپریم کورٹ نے؟ یہ طے کیا کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی پر یہ لازم ہے کہ ایک ایسا بلدیاتی قانون وضع کرے، ایک ایسا بلدیاتی قانون بنائے، ایک ایسا بلدیاتی نظام قائم کرے جو آرٹیکل 140A کے مطابق. اور آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے؟ ذرا آرٹیکل 140A بولیں. آرٹیکل 140A آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ provincial governments shall create a local government system and devolve by law all political, administrative and financial powers to the local government system, local councils. یہ ہوا کہ ایسا بلدیاتی قانون جس میں سیاسی، انتظامی اور مالی یہ تینوں طرح کے اختیارات بلدیاتی اداروں کو دیے جائیں. میں جو سپریم کورٹ کے 58 پیج آپریٹو پارٹ ہے، صفحہ نمبر 55 سے صفحہ نمبر 58، جب تک اختیار، اقتدار اور وسائل نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوں گے، پاکستان کے با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام، مقامی حکومت کا نظام اور تیسری سطح پر بھی جمہوریت ڈیوالو نہ ہو، منتقل نہ ہو، قائم نہ ہو، اس وقت تک پاکستان کی جمہوریت کا سفر مکمل نہیں ہوتا. تو ایک مؤثر، با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کے بغیر پاکستان کا آئینی، سیاسی، جمہوری اور انتظامی ڈھانچہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ بلدیاتی سطح پہ، مقامی سطح پر بھی اختیارات، وسائل اور اقتدار کو منتقل نہ کیا جائے. پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز نیچے نہ دیے جائے. میں نے آرٹیکل 140 سے آپ کے سامنے پڑھا. اب یہ تحریک MKM کی جانب سے جو پٹیشن ہم نے دی تھی وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سرکولیٹ کی ہے. میں اپنی پریئرز میں نہیں جا رہا، وہ آپ اس کا حوالہ دے دیجئے گا جو ہماری اس پٹیشن کے صفحہ نمبر 18 سے صفحہ نمبر 20 تک ہے. ٹھیک ہے جی، میں اس کی تفصیل میں، لیکن جو پریئرز ہم نے کی اس پریئرز کے نتیجے میں جو صفحہ نمبر 55 سے صفحہ نمبر 58 سپریم کورٹ نے آج آرڈر دیا، فیصلہ دیا، وہ کیا ہے؟ میں نے جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یہ تحریک MQM کی کامیابی ہے. یہ اس وقت بحیثیت MQM کے سربراہ میں نے اور میری رابطہ کمیٹی نے 2017 میں پٹیشن دی. تو بھائی ہماری جدوجہد سالہ سال سے چل رہی ہے اور بالخصوص سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ عدالتی جدوجہد بھی 5 سال سے چل رہی ہے. کوئی یہ 28 دن کا دھرنا نہیں ہے جو ہم نے دیا ہو، یہ 5 سال کا دھرنا ہے جو ہم نے دیا. آپ نے 28 دن کا دھرنا دینے والوں کے سر پر صحرا سجا دیا. آپ نے 28 دن کا دھرنا، میں ان کی جدوجہد کو بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں جو جماعت اسلامی نے، اور جو دھرنا ایک اور کراچی کی جماعت نے دیا یا PSP نے دیا. میں جو 2-3 روز سے جو دھرنا جاری ہے، میں انہیں بھی جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں ایک مؤثر، با اختیار اور با وسیلہ بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کے قیام کے لیے، میں انہیں بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں.
جو MQM پاکستان کے میرے ساتھیوں نے جس طرح میرے ایک تحریکی ساتھی محمد اسلم نے جام شہادت نوش کیا، جو احتجاجی ریلی نکالی، اور جس طرح میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں نے لاٹھیاں اور ڈنڈے کھائے، آنسو گیس کے شیل جس طرح انہوں نے اپنے وجود پر لیے، اور آنسو گیس اور یہ جو ٹیئر گیس شیلنگ ہے اس کا مقابلہ کیا، اس کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے میری بہنیں، میری مائیں، اور جس طرح پولیس نے ان پر تشدد کیا جس کی مذمت ہر ذی شعور پاکستانی شہری نے کی، ہر سیاسی جماعت نے کی، اور یہ پیپلز پارٹی کی آمریت اور ان کی فسطائیت کا ایک اور منہ بولتا ثبوت تھا پاکستان پیپلز پارٹی۔ یعنی کالا قانون تو ہے، یہ بھی آمریت، یہ بھی فسطائیت، اور اس کے خلاف احتجاج کریں تو آپ لاٹھی، گولی، ڈنڈوں اور آنسو گیس سے جو ہے وہ اس احتجاج کو کچل لیں گی۔ ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا احتجاج کرنا، اس سے بھی آپ انہیں روکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم اور ستم نہیں ہو سکتا جو ہوا چند روز پہلے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ۔ محمد اسلم بھائی نے جام شہادت نوش کیا، اور آج میرے ان شہداء کی قربانیاں رنگ لائی ہیں۔ آج یہ ان کا ڈھاٹے مارتا ہوا لہو ہے کہ وہ آج مظلوموں کو ان کی قربانی کا یہ صلہ مل رہا ہے کہ سر اٹھا کر چلنے کا، سر اٹھا کر جینے کا، خیرات نہیں اپنا حق مانگنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج انٹرپریٹ کر دیا، آج اس بات کی تشریح کر دی۔ اب میں اس آپریٹو پارٹ میں جا رہا ہوں کہ ایک مؤثر، ایک بااختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم ہونا چاہیے۔ ایسے تمام قوانین اور خاص طور پہ 2013 کا کالا قانون جو آرٹیکل 140A سے متصادم ہے، اس کی اسپرٹ کی نفی کرتا ہے، ایسے تمام قوانین کو ختم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، اور ایسا نظام وضع ہونا چاہیے۔ حکومت سندھ اور صوبائی اسمبلی کو ایسا قانون بنانا چاہیے جو آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو۔ اب دیکھیں اس میں صفحہ نمبر 55 پر جو 46واں پیرا ہے اس آرڈر کا، اس کے ذیل میں یہ فیصلہ ہے، یعنی جو خلاصہ ہے اس 58 پیج کے فیصلے کا خلاصہ پیرا نمبر 46 کی جو ذیلی دفعات ہیں ان میں ہے۔ تو پہلی دفعہ کیا کہہ رہی ہے؟ پیرا 46 کی پہلی دفعہ elected local government are presently not in existence in the province of Sindh، کہ بلدیاتی ادارے اور بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں سندھ میں۔ تو سب سے پہلے حکومت سندھ اور سندھ اسمبلی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کمی کو پورا کریں، گویا کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے، اور یہ محض ایڈمنسٹریٹر یا صوبائی حکومت براہ راست اپنے اختیار اور کنٹرول سے بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کو نہیں چلا سکتی۔ یہ پہلے پیراگراف میں کہا گیا، اور کہا گیا یہ آرٹیکل 140A کی نفی ہے۔ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے بغیر، یہ جو پہلی دفعہ ہے پیرا 46 کی صفحہ نمبر 55، وہ کہتی ہے کہ بغیر منتخب بلدیاتی ادارے اور حکومت ان کی عدم موجودگی میں حکومت سندھ کوئی بھی نیا منصوبہ کسی بھی بلدیاتی جورسڈکشن، کسی بھی بلدیاتی ضلع، کسی بھی بلدیاتی میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن یا
تحصیل جو میونسپل کمیٹیز ہیں یا یو سی کاؤنسلز ہیں ان کے مشورے کے بغیر، ان کو کنسلٹ کیے بغیر اور ان کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتی صوبائی حکومت یہ. اور فوری طور پر انہیں انتخاب کرا کے اس کے بعد کیا آرٹیکل 148 کی جو obligation ہے، جو فرض ہے، جو مینڈیٹری ہے، اس کی اسپرٹ اس کو مان کر حکومت سندھ کو مقامی حکومت بلدیاتی اداروں کا ایک مؤثر بااختیار باوسیلہ نظام قائم کرنا ہوگا اور انتظامی سیاسی مالی اختیارات بلدیاتی اداروں کو دینے ہوں گے جو موجود نہیں ہے. یہ بھی کہا ہے اور کہا ہے کہ ایمپاور کریں لوکل گورنمنٹ کو، مینڈیٹری obligation ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ماسٹر پلان بنانے کا، تعمیرات کا، بلڈنگ کنٹرول، ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ، اسپیٹیل پلاننگ، یہ جتنی بھی منصوبہ بندی، شہری منصوبہ بندی ہے اور ماسٹر پلان، اس میں حکومت کو، سندھ حکومت کو، صوبائی حکومت کو کسی طرح بھی کوئی دخل دینے کا اختیار نہیں. ماسٹر پلان میں اگر ترمیم کرنی ہے تو شہروں کی کونسل، منتخب بلدیاتی ادارے اور منتخب مقامی حکومت کے کام کرے. یہ کام ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، جو ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ہے، اسپیٹیل پلاننگ ہے، یہ سارے کام ماسٹر پلان کے حوالے سے مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کے اور بلدیاتی نظام کے دائرہ کار میں آتے ہیں. یہ ہو گیا ماسٹر پلان کا. اس کے بعد جو اگلی بات کہی، صوبائی حکومت ایک ہارمونیس، ایک ہم آہنگی والے تعلقات قائم کرے مقامی اداروں سے، بلدیاتی اداروں کے ساتھ، جس کے لیے الیکشن اور بلدیاتی اداروں کا، منتخب بلدیاتی اداروں کا ہونا لازمی. آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ اپنے ہی نامزد ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ تو اچھے تعلقات نہیں قائم کریں، ایک بلدیاتی، منتخب بلدیاتی نمائندوں حکومت کے ساتھ. اچھا اسی طرح اب آتے ہیں کہ اور کون سے قوانین ہیں جو متصادم آرٹیکل 140 سے، صرف 2013 کا کالا قانون نہیں، 2021 کا جو ترمیم ہے اس کو بھی ٹچ کیا ہے سپریم کورٹ نے. وہ کہ ہماری پٹیشن میں نہیں تھا، جو میں نے اور رابطہ کمیٹی نے پٹیشن دی تھی اس میں نہیں تھا، لیکن ٹچ کیا ہے. اور کیا کہا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979 KD آرڈر نمبر 5 of 1957, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1993, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1993, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایکٹ 1996, حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1976, سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1993, لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 1994, any dispensation pertaining to the board of revenue or the master plan department or any other development authority in the province of Sindh and the Sindh Mass Transit Authority, Sindh Mass Transit Authority Act 2016, the Sindh Environmental Protection Agency Act 2014, purporting to override and conflicting action taken by an elected local government are held to be against the scheme of constitution, and the provincial government is directed to bring all those laws in accordance with the mandate of Article 140A of the Constitution of Pakistan. یعنی صرف 2013 کا بلدیاتی قانونی کالا نہیں، جو 2021 کی ترامیم ہے وہ سیاہ ترین ہے،
اور اس کے علاوہ KDA, LDA, MDA, 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی, حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی, سندھ کنٹرول بلڈنگ آرڈیننس SBCA, یہ سارے کے سارے جو, اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایکٹ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ایکٹ, یہ سب کے سب قلم ہونے چاہیے, کیونکہ یہ سب کے سب آرٹیکل 140A کی اسپرٹ سے متصادم ہے. اور یہ مقامی حکومت ایک بااختیار, باوسیلہ اور مؤثر بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کے تصور کے منافی ہے, اس سے متصادم ہے. لہذا یہ سارے قوانین کو تبدیل کر کے ایک امبریلا, ایک چھاتا, ایک ایمپاورڈ میئر, ایک بااختیار مؤثر باوسیلہ میئر اور اس کی ایک منتخب بااختیار مؤثر اور باوسیلہ کاؤنسل کے پاس ذمہ داریاں بھی ساری ہوں, بلدیاتی اور جو شہری سہولتوں کی ذمہ داری بھی ہو, اور ان سہولتوں کو لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو ریلیف دینا, عوام کے بنیادی بلدیاتی شہری سہولتوں کے مسائل حل کرنا, ایک امبریلا, ایک میئر, ایک منتخب کاؤنسل کے چھاتے میں سارے اختیارات ہونے چاہیے. اور وہ امپاور ہو, وہ با اختیار ہو اور وہ فیصلے کرے, تاکہ اگر نالوں کے اطراف کوئی انکروچمنٹ ریگولرائز ہو تو سپریم کورٹ یا عدالتیں میئر کا گریبان پکڑے, ووٹرز اور عوام میئر اور منتخب کاؤنسل کا گریبان پکڑے, وہ ذمہ دار ہو. کوئی غلط کام ہو, انکروچمنٹ ریگولرائز ہو, کوئی ایسی کچی آبادی جو کچی آبادی کے زمرے میں نہ آئے, کوئی ایسا گوٹ جو گوٹ کے زمرے میں نہ آئے, جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو, اس کو اپنی مرضی کے اور من مانے قانون بنا کے ریگولرائز کرنا, اور سیاسی مفادات کے لیے اس طرح ایک شہری زندگی کو تباہ اور برباد کرنا, کراچی جیسے شہر کو تباہ برباد کر کے اس کو رہنے کے قابل نہ چھوڑنا. یہ 7واں رہنے کے ناقابل شہر, 7واں ناقابل رہائش شہر ہے دنیا کا. تباہ کر دیا, برباد کر دیا, کیونکہ اپنے مرضی کا تباہ نہیں, سیاسی مفادات, وڈیرے, جاگیردار, آمرانہ پالیسی اور آمرانہ قوانین, فسطائر احتجاج کریں تو اس پر پولیس تشدد ہو. یہ وہاں بھولو کو شہید کیا اور قاتلوں کو مادر قدر آزاد چھوڑا, وہاں وہ گلدستے دے رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آج احمد چنوئی جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں, آج یہ بھی اس لیے یہاں بیٹھے ہیں. اور میں آخر میں میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو, یا ان کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی. ایک تاریخی فیصلہ ہے. میں تمام حق پرست عوام کو, تحریک MQM کے تمام تحریکی ساتھیوں کو, کارکنوں کو, شہداء کے اہل خانہ کو, لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کو, جو جیلوں میں بے قصور میرے اسیر ہیں, انہیں اور ان کے اہل خانہ کو, اور MQM پاکستان کو, خالد مقبول صدیقی بھائی کو, اور MQM پاکستان کے تمام کارکنوں اور تحریکی ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پٹیشن جو باعث سربراہ میں نے ڈرافٹ کی, تحریر کی, اس کو بنایا اور 2013 کے کالے قانون کو اس وقت چیلنج کیا, تو آج 5 سال کے بعد ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا اور ایک تاریخی فیصلہ کیا. تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, 22 کروڑ عوام کو, حق پرست عوام کو, MQM تحریک MQM کے تمام تحریکی نظریاتی ساتھیوں کو, شہداء کے لواحقین کو, لاپتہ ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کو, اور جو اسیر ہیں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو, کہ آج ہماری 40 سال کی جدوجہد میں یہ پہلا بڑا کام ہوا ہے.
کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا 35 سال میں آپ نے کیا دیا عوام کو. تو آج ہم نے صوبے کے عوام کو, یہ صرف کراچی حیدرآباد سکھر کے عوام کے لیے ایک خوشائن فیصلہ نہیں, ایک خوشی کا موقع صرف کراچی حیدرآباد سکھر میرپور خاص نواب شاہ کے شہریوں کے لیے نہیں, بلکہ لڑکانہ, دادو, بدین, جامشورو, تھٹا, میرپور خاص, یہ پورے سندھ کے براری دہی علاقوں کے عوام کے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے کہ لاڑکانہ کے میئر اور کونسل کو بھی پار ملیں گے, نواب شاہ میرپور خاص, جامشورو, بدین, ٹھٹا کے میئر کو بھی اختیارات ملیں گے انشاءاللہ. یہ ہے. اب میں نے خالد مقبول بھائی کو, ایم کیو ایم پاکستان, ان کے کارکنوں کو اور تحریک ایم کیو ایم کے تمام نظریاتی اور تحریکی ساتھی, چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان اور سی میں ہو, میرے ساتھ ہو, چاہے بہادر آباد خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ ہو, یا چاہے وہ پی ایس پی میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہو, یا ابھی بھی وہ مہاجر قومی موومنٹ کے نام پہ آفاق احمد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں, میں تمام تحریکی نظریاتی ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے اور حق پرست عوام کو, کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم نے یہ ایک لینڈ مارک اچیو کیا, یہ مائل سٹون ہے, یہ ہماری تحریک اور ہماری جد و جہد کا سنگ میل ہے, یہ بڑی کامیابی ہے. اب میں حکومت سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں سے کہتا ہوں کہ اگر 28 دن کا دھرنا دینے والوں, جماعت اسلامی کے دھرنے کے بعد ان کے ساتھ تحریری معاہدہ آپ نے کیا, انہیں اس کا کریڈٹ دیا, آپ نے 4 سہرے تیار کیے. یہ پہلا سہرا جماعت اسلامی کو آپ نے بنایا ہے جو 28 دن کی جدوجہد تھی اور 1 سیٹ ان کی صوبائی اسمبلی کی. اب دوسرا ڈی ایس پی جس کی کوئی سیٹ نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں, بہرحال انہوں نے دھرنا دیا, آپ نے ان کو انگیج کیا اور ان کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور ایک سہرا ان کے لیے بھی آپ نے تیار کیا, ان کو بھی پہنائیں گے. ٹھیک ہے نا. تیسرا بھی شاید آپ کسی کو پہنائیں گے. بھائی اصل صحرا کس کے سر بندنا چاہیے, اصل صحرا کن لوگوں کو بندنا چاہیے, یہ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ایک طرف 28 دن کا دھرنا ہے, ایک طرف 35 سال کی سیاسی جدوجہد, 15,000 سے زیادہ کارکنوں نے جام شہادت نوش کیا. 15,000 ہمارے 15,000 سے زیادہ کارکنوں نے جام شہادت نوش کیا, اور یہ 5 سال کی ہماری جدوجہد, عدالتی جدوجہد, ٹھوس جدوجہد. تو فیصلہ کر لیں مراد علی شاہ صاحب, ناصر شاہ, سعید غنی اور صوبائی کیبنٹ کہ بھائی اب کوئی معاہدہ تحریری کرنے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے, کسی کو سیارہ باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئیں میرے ساتھ اور خالد مقبول, ہم کو پٹیشنر ایکسپیڈیشن, اب بیٹھے میرے ساتھ اور خالد, ہم نے یو کے, ٹرکی, بنگلہ دیش, انڈیا, یو ایس اے, آسٹریلیا, جاپان, ان کے بلدیاتی جو قانون ہے اور نظام اس کے حوالے دیے. ہم نے پوری دنیا میں جو یہ ایک آزاد اور خود مختار مؤثر بلدیاتی نظام کا تصور ہے, تو ہمارے پاس ایک جامع اور بھرپور تصور ہے. ہمارے پاس تو ایک قانون تیار ہے جو میں نے بحث سے سربراہ تیار کر کے رکھا ہوا. آئیں اس قانون کو پیش کرتے ہیں جو اس فیصلے کے مطابق ہے اور آرٹیکل 140 کے مطابق. آئیں لیجسلیشن کرتے ہیں, 2013 کے کالے قانون کو ادھر رکھیں, 2021 کو اس طرح انہوں نے قلم سیکشن 74 اور 75 آف سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ, یہ کالا قانون یہ ہے, وہ اس کے سیکشن 74 اور 75 کو قلم قرار دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری استدعا کو مانا اور کیا کہا, یہ میں نے KDA والا پڑھ دیا. The government of Sindh should ensure that all local governments in the province of Sindh do get their share in the divisible pool. ارے PFC پروونشل فائنانس کمیشن نہیں,
جو شیئر نیشنل فائنانس کمیشن میں طے ہے، 7ویں قومی مالیاتی ایوارڈ میں، جو آکٹرائی کے بدلے او سی ٹی کا اور جو پروونشل کنسولیڈیٹڈ پول سے جو ہمارا شیئر بنتا ہے، اس وقت 30 ارب روپے کم از کم واجب الادا تھے 5 سال پہلے جب ہم نے یہ پٹیشن دی تھی. آج 150 ارب سے زیادہ واجب الادا ہے صوبائی حکومت پر کہ وہ کراچی، کم از کم کراچی کا حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہلر، ان بلدیاتی اداروں کی یہ پیسے جو واجب الادا ہے، جو ان کا اپنا ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب بھی نہیں لے سکا، کراچی کو اب تک کچھ نہیں دے سکا. یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو پروونشل کنسولیڈیٹڈ پول سے جو حصہ اور حق بلدیاتی اداروں کا بنتا ہے وہ انہیں فٹ فار اب ریلیز کرے. یہ آرڈر ہے. اس کی حکم عدولی سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی، توہین عدالت عظمیٰ ہوگی. میں کہتا ہوں کہ اگر اس فیصلے کی انٹرپریٹیشن آرٹیکل 140 کی انٹرپریٹیشن ہماری پٹیشن جو اس کالے قانون کے خلاف تھی اور اس آئین میں جو 140 کی اسپرٹ ہے اس کو سمجھنا ہے تو مراد علی شاہ صاحب، آپ کی قانون، آپ کی جو ماہر قانون ہے وہ ناصر شاہ جو کہ میئر رہے، بلدیاتی وزیر ہیں، مرتضی وہاب میرے ساتھ اور خالد مقبول بھائی کے ساتھ بیٹھے، ہم بتاتے ہیں. اچھا اب کیا ہے؟ ڈیویزیبل پول سے پیسہ کو، اس کے بعد سیکشن 74. سیکشن 74 کیا ہے؟ کہ سارا قانون تو بنا دیا، یعنی ایک پورا قانون 2013 میں بنایا، لیکن ایک سیکشن کی مار کے کہا کہ یہ صرف دکھاوا ہے. اصل سیکشن 74 ہے اور اصل ثواب دیدی اختیار اس پورے قانون کو عضو معطل کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور پہلے میونسپل اختیارات لے لیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ لے لیں، پانی نکاسیہ، فراہمیہ نکاسیہ، کچرا اٹھانے کا اختیار وہ سارا لے گئے، ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول وہ سارا اختیار لے گئے. اب بچے کچھ سماجی شعبہ، سوشل سیکٹر، ہسپتال، میڈیکل کالج، ڈسپینسریز، میٹرنیٹی ہومز اور پرائمری اور سیکنڈری سکول رہ گئے تھے، وہ بھی سیکشن 74 کا استعمال کر کے وہ بھی جو اختیار تھا بلدیہ کا وہ بھی آپ لے گئے. تو اب یہ قانون آرٹیکل سیکشن 74 کے تحت تم نے خود اس کو کہہ دیا یہ کالا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھو، اور 74 کے تحت ایک شک کا اختیار جو تھوڑا بہت بلدیاتی اداروں کو دیا تھا وہ بھی واپس لے لیے. اب بچا کیا اس میں؟ پہلے میونسپل سروسز لی، پھر سوشل سروسز لے لی. تو اب میئر صرف سیریمونیل میئر، کاؤنسلرز، یو سی چیئرمین، ڈی ایم سی چیئرمین، سیریمونیل چیئرمین، بس اس سے زیادہ ان کی سالی کوئی اوقات نہیں. پھر بھی منے جا رہے ہیں کہ ہمیں چیئرمین بننا ہے، میئر بننا ہے. اچھا اب آخری پیرا سیکشن 74 and 75(1) of the Act of 2013 are against the principle enshrined in the objective resolution article 2A. ہم نے تو صرف 140A، article 7، article 9، 14، 25 اور 32 اور 140A. سپریم کورٹ نے ایک قدم آگے جا کے کہا آبجیکٹو ریزولوشن آرٹیکل 2A نے کیا کہا؟ Principle enshrined in objective resolution article 2A and the fundamental rights enacted in article 7, 9, 14, 25, 32 and are also contrary to and direct conflict with article 140A of the Constitution and thus declared ultra vires and struck down. انہوں نے ان سارے سیکشن کو، شکوں کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. یہ جو میں نے صفحہ نمبر 55 سے 58 تک پڑھا یہ ہے. اب یہ بھی اس لا آف دی لینڈ، اس زمین کا بنیادی قانون جو بنیادی حق مقامی حکومت بلدیاتی سہولتوں پر وہیں کے لوگوں کا، اسی شہر کے لوگوں کا، مقامی لوگوں کا اختیار، یہ آرٹیکل 7، آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 140A، 9
14 اور 25 میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کو کس ڈٹائی کے ساتھ انٹرپریٹ کر کے سب کچھ اپنی تحمیل میں لے لیا. دکھاوے کے لیے اگر کچھ دیا بھی تو آرٹیکل 74 میں وہ بھی سب کچھ واپس لے لیا. آج ہم سرخرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. ہم نے پاکستان کے مظلوموں کے لیے جدوجہد, ان کے بنیادی شہری سہولتوں سے متعلق ان کے حقوق کی بحالی بازیابی کی جدوجہد 35 سالہ تاریخ ہے اور یہ 5 سالہ عدالتی جدوجہد ہے. ہم نے کوئی 28 دن یا مہینے 2 مہینے کے دھرنے کی بات نہیں, 35 سال کی جدوجہد اور 5 سال کی عدالتی جدوجہد. یہ آج یہ ہماری جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. میں تمام تحریکی ساتھیوں, کارکنوں, حق پرست عوام سے کہوں گا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, 2 رکعت شکرانہ کے نفل پڑھنے چاہیے. اور میں نے آج یہاں آنے سے پہلے خالد مقبول بھائی کو فون کیا اور میں نے کہا دیکھیں, میں نے رات کو بھی ایک ویڈیو کلپ دیا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا, اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. ہمیں اب مل کر روڈ میپ بنا کے آگے بڑھنا ہے کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت میں. تو میں نے پھر فون کیا آج اور میں نے کہا خالد بھائی میں نے 2 بجے پریس کانفرنس رکھی ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ میرے ساتھ. میں نے خود فون کیا, میں نے اور ہمارے مشترکہ دوستوں کے ذریعے سے بھی کہلوایا کہ آج آپ یہاں آ جائیں. تو یہ MKM-ORC کی یہ نہیں ہے, سول سوسائٹی کے نمائندے بیٹھے ہیں, میرے بزنس کمیونٹی کے نمائندے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ ہم سب کی مشترکہ جدوجہد ہے. یہ ہم سب کی دلوں کی امنگ تھی, خواہش تھی کہ ایک بار یہ قضیہ طے ہو جائے تو نسلہ ٹاور بھی اگر اس میں جو غلط کام ہوئے, ایک چھاتا, ایک امبریلا کہ all self-contained, effective, empowered, resourceful local government is the solution, is the answer. ایک بڑا یعنی صوبے اور بلدیات کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا جو قضیہ تھا آج وہ مجھے یقین حل ہو گیا. اب اس کی انٹرپریٹیشن میں صوبہ حکومت گڑبڑ نہیں کرے گی, ہمیں صحرا نہیں پہننا, ہمیں کوئی تحریری معاہدہ نہیں کرنا. جو ہماری پٹیشن ہے, جو آئین کہتا ہے اور جو آج سپریم کورٹ کا 58 پیج کا فیصلہ کہتا ہے, آئین مراد علی شاہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں, ناصر شاہ کو دعوت دیتا ہوں, میں MKM پاکستان کی اپنے دوستوں ساتھیوں کی رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اور اگر حافظ نعیم الرحمان آتے ہیں تو میری طرف سے میں ان کا بھی خیر مقدم کروں. آئے اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی عمل درآمد, تمہارا جو تحریری معاہدہ ہے وہ لالی پاپ ہے میرے بھائی. وہ کہتا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین وزیر اعلیٰ کی ثوابدید پر ہوگا اور وہ میئر ہوگا. آج میئر ہے, کل وزیر بلدیات ہو جائے گا, آپ کیا کریں گے؟ ارے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا لا ہی آرٹیکل 140A کی نفی ہے, آرٹیکل 140. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ہم یہ کیوں CM سے کہیں کہ میئر کو بنائیں؟ آپ اس میں ترمیم کر کے میئر, DMC کے چیئرمین, UC چیئرمین, انہیں اختیار ہونا چاہیے کچرا اٹھانے کا, نکاسی آپ کو ٹھیک کرنے کا, آپ فراہمی آپ کے نظام کو چلانے کا, یہ سارا اختیار, ماسٹر پلان, تعمیرات, بلڈنگ کنٹرول, ہاؤسنگ اینڈ نام پلاننگ, یہ سارا اختیار, پارکس, ہسپتال, ڈسپینسری, پرائمری, سیکنڈری, اسکول, یہ سارا اختیار بلدیاتی ڈومین میں اور بلدیاتی دائرے کام میں لینا چاہیے. یہ صوبے کا کام نہیں ہے. جو آپ نے اسکول بھی لے لیے, KMDC بھی لے لیا, عباسی بھی لے لیا, سبراج بھی لے لیا, یہ آپ نے آرٹیکل 74 سیکشن 74 میں لیا, اس کو غلطم قرار دے دیا. آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو بھی میں نے آپ کے سامنے اس کے آپریٹو کنکلوڈنگ پارٹس پڑھے آپ کے سامنے, تو میرے خیال میں اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اب کوئی ابہام نہیں ہے, انٹرپریٹیشن ہو گئی آرٹیکل 140A کی, اور جو بنیادی حق ایک پاکستانی شہری کا, چاہے سندھ میں ہو کسی اور صوبے میں, یہ طے ہو گیا کہ بلدیاتی سہولتوں پر اختیار, حق, اقتدار, وہاں کے وسائل, یہ صوبائی حکومت پر لازم ہے کہ یہ اختیار, یہ اقتدار, وسائل, یہ سب کچھ بلدیاتی نظام کو منتقل ہونا چاہیے, بلدیاتی اداروں کو منتقل ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں نے آپ کا کافی وقت لیا, آپ نے مجھے وقت دیا, لیکن یہ جس طرح جس طرح عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات کی علیحدگی کی ایک
بڑی مشہور زمانہ پٹیشن تھی الجہاد ٹرسٹ کی میرے خیال میں، اسی طرح کی یہ پٹیشن ہے جو آج فیصلہ ہے. یہ مارکت العرب ایک تاریخی اور اہم ترین فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل درآمد کی سب کو توفیق دے اس کی روح کے مطابق. اب اگر مگر نہیں سے بڑا واضح طور پر یہ فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ شارٹ نہیں ہے، یہ 58 پیج کا ہے. اس میں سارے وکلاء نے جو بحث کی، جو ہماری پٹیشن میں پریئرز تھی، وہ ساری دی گئی ہے. اور صرف 2013 کے قانون کی شکوں کو آرٹیکل 140 سے متصادم نہیں قرار دیا گیا، بلکہ KDA، NDA، MDA، HDA 7 ڈیولپمنٹ، واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، یہ سارے قوانین کو گئے. ایون ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، یہ سارا کام انوائرنمنٹ کا، ماس ٹرانزٹ کا، ٹریفک کا، ٹرانسپورٹ کا، اور کسی حد تک لا اینڈ آرڈر کا، یہ ایک با اختیار، ایک مؤثر باوسیلہ میئر اور اس کی کونسل اور بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کے پاس ہونا چاہیے. وما کیا کہتے ہیں، وما علینا الا